ذرا سوچئے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں اور اچانک زمین ہلنے لگے اور دو حصوں میں تقسیم ہونے لگے۔ کیا کچھ ایکسٹراڈنری ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہماری دنیا کا دوسرا بڑا کانٹیننٹ افریقہ دو حصوں میں ٹوٹ رہا ہے؟ کیا ایک نیا اوشن بننے والا ہے؟ ایسٹ افریقن رفٹ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہماری اس دنیا پہ ہوں گے؟ ایسے ہی جیولوجیکل ونڈر کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو جڑے رہیے ہمارے چینل ایکسپلورر سے۔ ایسٹ افریقہ میں ایک ایکٹیو کانٹیننٹل رفٹ زون ہے۔ اس سے پہلے اسے گریٹ رفٹ ویلی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، جو نارتھ میں ایشیا مائنر تک پھیلی ہوئی تھی۔ گریٹ رفٹ ویلی ایسٹ افریقہ میں موجود ہے، جس کی بنیادی وجہ ایک میسو لینڈ ڈپریشن یعنی زمین کا دھسنا ہے۔ یہ تقریباً 20 ملین ایئرز پہلے شروع ہوا، جب دو پیرلل فالٹ لائنز ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہوئیں۔ رفٹ ویلی زمین کے دھسنے کو کہا جاتا ہے، جو ماؤنٹینز اور ہائی لینڈز کے بیچ میں ہوتی ہے۔ رفٹ ویلی اصل میں ہماری دنیا کی سب سے اوپری سطح یعنی لتھوسفیئر کے دو حصوں میں ٹوٹنے یا تقسیم ہونے سے بنتی ہے، اور یہ سب ہماری زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس کی بدولت ہوتا ہے۔ ٹیکٹونک پلیٹس زمین کے اندر بڑے بڑے پتھریلی سلیبس کو کہتے ہیں، جو مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ اصل میں زمین کی 3 پرتیں ہیں۔ سب سے اندر والی کور ہے، باہر والی مینٹل کہلاتی ہے، اور سب سے باہر والی کرسٹ۔ یہ کرسٹ تقریباً 20 to 70 کلومیٹرز کی موٹائی کی ہوتی ہے۔ ان کرسٹ میں بڑے بڑے فالٹس یعنی دراریں ہوتی ہیں۔ یہی فالٹس ہماری زمین کے اندر پلیٹس کی شکل میں ہیں، جو کنٹینیوسلی موومنٹ میں رہتی ہیں، اور یہی ٹیکٹونک موومنٹ ہے، اور انہی کو ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ اس وقت 7 بڑی پلیٹس دنیا کے اندر موجود ہیں اور 21 چھوٹی پلیٹس، اور بالکل پزل پیسز کی طرح ایک دوسرے میں فٹ ہوتی ہیں۔ گریٹ رفٹ ویلی، جس کی ایک ایگزامپل ریڈ سی ہے، ملینز ایئر پہلے عربین اور افریقن پلیٹس ایک دوسرے سے رفٹ ہوئیں، اور انڈین اوشن کے پانی سے ریڈ سی وجود میں آئی، اور یہیں سے ایسٹ افریقن رفٹ کی شروعات بھی بتائی جاتی ہے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ایسٹ افریقن رفٹ ایک میسو کریک ہے، جو کہ افریقن کانٹیننٹ میں موجود ہے۔ یہ ایک ویزیبل سائن ہے ان جیولوجیکل چینجز کا جو افریقہ میں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک انتہائی بڑا حصہ ہے، جو تقریباً 130 کلومیٹرز چوڑا اور 6000 کلومیٹرز لمبا ہے، جو ایتھیوپیا سے موزمبیق تک پھیلا ہوا ہے۔ افریقہ کے 2 حصوں میں ٹوٹنے کے پرومیننٹ سائنس جب نظر آئے، جب 2005 میں ایتھیوپیا ڈیزرٹ میں ایک 35 مائل لمبا کریک دیکھا گیا۔ پھر 2018 میں ساؤتھ کی طرف کینیا رفٹ ویلی دیکھی گئی، اور مزید یہ رفٹ DRC، یوگانڈا، روانڈا، برونڈی، زامبیا، تنزانیہ، ملاوی اور موزمبیق تک ہے۔ اس پورے پروسیس میں افریقن پلیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ نیوبین پلیٹ، جس میں افریقہ کی زیادہ تر کنٹریز آتی ہیں، جبکہ چھوٹی صومالی پلیٹ، جس میں ہارن آف افریقہ موجود ہے۔ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہارن آف افریقہ کے ریجن میں انٹرنیشنلی ریکگنائز کنٹریز جیسے کہ جبوتی، ایریٹریا، ایتھیوپیا اور صومالیہ موجود ہیں۔ اگر یہ رفٹ اسی طرح بڑھتی رہی تو گلف آف ایڈن کا پانی رفٹ ویلی میں بھر جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہارن آف افریقہ کے ممالک کانٹیننٹل آئلینڈ کی شکل لے لیں گے، جیسے آج ہم میڈاگاسکر اور نیوزی لینڈ کو دیکھتے ہیں۔ ایک اہم سوال کہ اس سپلٹنگ کے پروسیس کے کیا اثرات ہوں گے۔ سپلٹنگ یا رفٹنگ سے صرف جیولوجیکل چینجز نہیں، بلکہ کلچرل اور سوشل چینجز بھی دیکھی جا سکیں گی۔ انیشلی ہارن آف افریقہ کی کنٹریز کو انوائرمنٹل چینجز دیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے جیسے یہ رفٹ بڑھتی جائے گی تو رفٹ سے افیکٹڈ کنٹریز کو بڑے پیمانے پہ تباہی اور والکینک ایکٹیویٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں وہاں کے رہنے والوں پہ سوشل اور انوائرمنٹل اثرات مرتب ہوں گے۔ ویسے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق افریقہ کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے میں ہزاروں سال کا عرصہ لگ سکتا ہے،
جبکہ ایک نیا اوشن وجود میں آنے کے لیے کم از کم 5 ملین سے 1 کروڑ سال کا عرصہ لگے گا، جس کے نتیجے میں یوگانڈا اور زیمبیا جیسی کنٹریز کی بھی اپنی اپنی کوسٹ لائن ہوں گی۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔